بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، کرونا وائرس کے متعلق احتیاطی تدابیر کیا ہیں اس سے متعلق یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے. پہلی ویڈیو میں نے نشر کر دی ہے، یہ دوسری ویڈیو اب آپ دیکھ رہے ہیں. افسوس یہ ہے، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے امید کرتا ہوں. اگر آپ جلدی میں نہیں ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں. افسوس یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے، پاکستان کے سلامتی کے اداروں نے، آرمی نے، صحت کے شعبے نے، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، میرے جیسے ناچیز حقیروں نے بھی اتنی التجا کی کہ گھروں کے اندر رہیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک پہنیں اور باہر سر عام نہ جائیں. لاک ڈاؤن کیا گیا، لیکن پاکستانی اتنے غیر محتاط ہیں، اتنی بے احتیاطی کر رہے ہیں. یہ بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں. اتنی بے احتیاطی نہ کرو اس کے بارے میں. اگر ایک ہفتے میں 2 پیشنٹ نکلیں گے تو اگلے ہفتے میں 50 پیشنٹ، اور اس سے اگلے ہفتے میں 500 پیشنٹ، اور اس سے اگلے ہفتے 5000، اور یہ 5 لاکھ تک پہنچ جائے گا. 5 لاکھ تک سے 5 کروڑ تک بھی پہنچ سکتا ہے. ہماری حکومتوں کے پاس چائنا اور اٹلی جیسے وسائل بھی نہیں ہیں، آسٹریلیا جتنے وسائل بھی نہیں ہیں. ہمارے ہاں تو ڈینگی جیسا چھوٹا سا وائرس ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں بھی ہمیں 10 سال لگ گئے ہیں. یہ کرونا وائرس بڑا خطرناک ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم اس کے ساتھ فائٹ کر سکیں. آپ احتیاط ہی بہترین حل ہے. اپنے گھر کے اندر رہیں، سب سے بہترین حل گھر کے اندر رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں. ضروری طور پہ بھی گھر سے باہر نہ جائیں. اپنے گھر کا راشن جو ہے 7-8 دن کا وہ گھر میں لے کے رکھیں. وہ جب ختم ہو جائے تو پھر 7-8 دن کے بعد جا کے پھر اگلے 7-8 دن کا لیں. بار بار گھر سے باہر نہ جائیں، نہ بچوں کو جانے دیں، نہ کسی مہمان کو گھر میں بلائیں. یہ بہت خطرناک ہے. اب میں جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے وہ ذرا آپ سماعت فرما لیں. امیون سسٹم آپ نے مضبوط رکھنا ہے، اپنی صحت کو آپ نے برقرار رکھنا ہے، تو آپ اس سے بچ جائیں گے. اس سے آپ فائٹ کر لے گا. آپ کی باڈی کے اندر جو اینٹی وائرس ہے وہ اس سے فائٹ کر لے گا. اس اینٹی وائرس کو آپ نے مرنے نہیں دینا، اس اینٹی وائرس کو کرپٹ نہیں ہونے دینا. میں اب یہ احتیاطی تدابیر جو بتا رہا ہوں اس اینٹی وائرس کو کرپٹ ہونے سے بچانے کے لیے سب سے پہلا جو احتیاطی تدبیر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چینی نہیں استعمال کرنی. چینی سے بنی ہوئی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی. چینی کے متبادل کے طور پہ آپ گڑ استعمال کریں گے یا شہد استعمال کریں گے. اگر شہد اور گڑ نہ ملے تو چینی قطعاً آپ نے استعمال نہیں کرنی. لکھ لیں کہ آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی. نہ چینی سے بنی کوئی مٹھائیاں اور یہ حلوے اور اس طرح کی دوسری چیزیں آپ نے چینی سے بنی ہوئی استعمال نہیں کرنی. یہ امیون سسٹم کا بیڑا گرک کرتی ہیں. نہ بوٹل پینی ہے، نہ سافٹ ڈرنکس پینے ہیں، نہ ڈبے کا کوئی جوس پینا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. اس صورتحال میں پہلے بھی ویسے بھی خطرناک ہے، لیکن اس صورتحال میں بہت زیادہ خطرناک ہے کیونکہ امیون سسٹم کمزور ہوا تو وائرس حملہ کر دے گا اور پریشانی میں. پہلا یہ کہ چینی استعمال نہیں کرنی. دوسرا یہ ہے کہ چھٹیاں ہیں آپ سب کو گھروں میں، تو آپ نے کوئی اتنے وہ کھابے شابے نہیں بنانے گھروں میں. تلی بھنی چیزیں نہیں، پکوڑے سموسے اور اس طرح کی چیزیں آپ نے گھروں میں کوئی نہیں بنانی ہے. کوئی مچھلی وغیرہ نہ تلیں، تلی ہوئی کوئی چیز نہ کھائیں. جتنی بھی تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ امیون سسٹم کو کمزور کرتی ہیں. تیسری بات، یہ برائلر گوشت آپ نے نہیں کھانا. برائلر مرغی کا گوشت آپ نے نہیں کھانا. یہ خود بھی وائرس زدہ ہے اور دوسرے وائرس کو بھی یہ بہت اچھا ویلکم کرتا ہے. آپ نے مرغی کا گوشت نہیں کھانا. بکرے کا، گائے کا اور مچھلی کا گوشت کھانا ہے. مرغی، برائلر مرغی کا گوشت نہیں کھانا. دیسی مرغی کا گوشت کھا لیں. برائلر یہ جو شیور جو ہوتی ہے اس کا گوشت آپ نے نہیں کھانا، اور اس کا انڈا بھی نہیں کھانا. یہ نوٹ کر لیں آپ. اگلی جو گزارش یہ ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، قبض ہو جاتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہوگا تو امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا. کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھانا. صرف 2 وقت کھانا کھائیں. صبح کو کھانا کھائیں ہلکا سا، اور شام کو ہلکا سا کھانا کھائیں. پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں کیونکہ سارا دن آپ نے گھر میں رہنا، کوئی اتنی زیادہ ایکٹیویٹی بھی نہیں ہوگی، اور زیادہ کھانا کھانے سے قبض ہو جائے گی، پیٹ بھرا رہے گا تو پھر امیون سسٹم کمزور ہو جائے گا، پھر آفت آ سکتی ہے. آپ نے زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا. ایک وقت میں 1 پاؤ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. صبح 1 پاؤ کھانا کھائیں اور شام کو 1 پاؤ کھانا کھائیں. اور کھانا کھا کے آپ نے بیٹھے نہیں رہنا. کھانا کھا کے آپ نے کم از کم آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے. صبح بھی اور شام کو بھی آپ نے، میں زور دے کے کہنے لگا ہوں کہ صبح بھی کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے، اور شام کو بھی کھانا کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے. یہ واک کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، اس کو ذہن میں آپ رکھیں. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے پانی کم نہیں پینا. پانی مقدار کے برابر پینا جتنا آپ کو پانی کی ضرورت ہے. تو ابھی آپ کیونکہ گھروں کے اندر ہیں، آپ کو روزانہ 12 سے 14 گلاس پانی آپ نے لازماً گن کے پینا ہے. ہر فرد نے 12 سے 14 گلاس پانی ہر فرد نے گن کے پینا ہے. صبح جب آپ اٹھیں گے تو اٹھتے ہی آپ نے 6 گلاس پانی یا 1.5 لیٹر پانی آپ نے پیمائش کر لیں. کسی طرح سے کئی گلاس 4 کے ہوں تو وہ 1.5 لیٹر بن جاتے ہیں، کئی 3 گلاس ہوں تو وہ 1.5 لیٹر بن جاتے ہیں، کئی 5 گلاس ہوں تو وہ 1.5 لیٹر بنتا ہے.
آپ نے پیمائش کر کے 1.5 لیٹر پانی صبح نہار منہ پینا ہے، اسے ڈائجسٹو سسٹم کلین ہوتا ہے اور پورا جسم مضبوط ہوتا ہے. یہ آپ نے ہر روز کرنا ہے. اس سے اگلی بات وہ یہ ہے کہ کھانے کو اچھی طرح سے چبا چبا کے کھانا ہے. کھانا ایسے ہی بس اجلت میں اندر نہیں پھینکنا. اور گھر میں بار بار، کیونکہ آپ فارغ ہوں گے تو ایسے ہی بس چل کرنے کے لیے بار بار کوئی کھانے والی چیز نہ کھاتے رہیں، اسے امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے. صرف بھوک جب شدید لگے آپ کو، اس وقت آپ نے کھانا کھانا ہے. کھانے کو اچھی طرح سے چبانا ہے اور پھر لقمے کو اندر نگلنا ہے. آپ نے کھانے کو آدھا چبا کے اندر نہیں پھینکنا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور 6 گھنٹے، جب آپ کو ایک کھانا کھائے ہوئے 6 گھنٹے گزر جائیں تو ہی دوسرا کھانا کھانا ہے. اول تو بہترین ہے کہ دن میں 2 ٹائم کھانا کھائیں، لیکن اگر آپ کو بھوک لگ بھی رہی ہے تو پہلا کھانا کھانے کے 6 گھنٹے کے بعد آپ نے دوسرا کھانا کھانا ہے. یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے. تیسرا یہ کہ رات کا کھانا آپ نے نہیں کھانا، آپ نے شام کو کھانا کھانا ہے. مغرب کے بعد آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی. شام کا کھانا آپ نے مغرب سے پہلے کھا لینا ہے اور اس کے بعد کوئی چیز کھانے والی نہ کھائیں. صرف پینے والی آپ پی سکتے ہیں، جوس پی سکتے ہیں، دودھ پی سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو وہ ایک پاؤڈر بتایا تھا ہرڑ بھیڑا آملہ کا، وہ آپ دودھ کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں لینا. تیسرا جو اگلا جو کام آپ نے کرنا ہے، یہ پتہ نہیں تیسرا یا 5واں مجھے اب یاد نہیں ہے، یہ جو کام آپ نے کرنا ہے، یہ ورزش آپ نے روزانہ کرنی ہے خالی پیٹ. صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے آدھا گھنٹہ کم از کم یوگا کرنا ہے، یا جو بھی ورزش آپ کو آتی ہے. آپ یوٹیوب سے دیکھ لیں، کسی سے دیکھ لیں. میری یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، ان میں نے یوگا کی ویڈیوز دی ہوئی ہیں. وہ آپ یوگا جو کچھ بھی وہاں پر کیا گیا ہے اس کو آپ نے پرفارم کرنا ہے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گہرے لمبے سانس لینے ہیں، چھوٹے چھوٹے سانس نہیں لینے. گہرے لمبے سانس اس طرح سے لیے جاتے ہیں، جب بھی آپ فارغ بیٹھیں تو اس طرح سے سانس لیتے رہیں. ایک تو آپ ریلیکس رہیں گے، دوسرا امیون سسٹم مضبوط ہوتا رہے گا، باڈی مضبوط ہوگی اور آپ کے لنگز مضبوط ہوں گے. یہ کرونا وائرس لنگز پہ اٹیک کرتا ہے. اگر آپ کے لنگز پاورفل ہوئے اور ایکٹیویٹ ہوئے تو پھر یہ کرونا وائرس ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکے گا. اور اگر آپ نے سانس صحیح طرح سے نہیں لیا اور آپ کا لنگز ایکٹیویٹ نہیں ہے، یہ وہاں جا کے کرونا وہاں جا کے کالونیاں بنا لے گا اور آپ کا سانس لینا دشوار ہو جائے گا. یہ احتیاطی تدابیر میں نے آپ کو بتائیں گے، میں مزید بھی آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. یہ آپ کی جنرل ہیلتھ کے لیے، آپ کے امیون سسٹم کے لیے اور آپ کی باڈی کی ایکٹیویشن کے لیے یہ عمل ضروری ہے. یہ ہر کسی کو کرنا ہے. کرونا سے پہلے بھی کرنا ہوتا تھا، لیکن اس وقت حالت اور تھی. اگر نہیں کرتے تھے تو ہم یا نزلہ ہوتا تھا یا کھانسی یا بخار ہوتا تھا یا حد ہمیں موشن لگ جاتے تھے یا قبض ہو جاتی تھی. لیکن اب اگر ہم نے یہ کیا تو ہمارا جسم کمزور ہوگا اور کرونا وائرس کا اٹیک ہوگا. یہ زیادہ خطرناک ہے. لہذا اس سے بچاؤ کے لیے یہ احتیاطی تدابیر آپ نے لازماً اختیار کرنی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو امانت سمجھ کے اپنے دوسرے عزیز و اقارب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، واٹس ایپ کے گروپس میں، اپنے پرسنل کانٹیکٹس میں اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں، ٹویٹر ہے، آپ کا فیس بک ہے، کوئی پیج ہے، آپ کسی پیج کے ایڈمن ہیں، کسی گروپ کے ایڈمن ہیں، تو آپ اب ان ویڈیوز کو، یہ جو میں شیئر کر رہا ہوں، یہ ان میں ضرور شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچیں اور لوگ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں. امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اس موذی وبا سے ہم تمام پاکستانیوں کو اور دنیا کے تمام انسانوں کو سے محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.